السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 194۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے اس پر باب قائم کیا ہے، باب التشدید فی ذالک۔ حدیث لائے ہیں، قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو بكر بن حفص عن الأغر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الوضوء مما انزجت النار، جو چیز آگ سے پکی ہو اس کو کھانے سے وضو لازم ہے۔ پہلی بات، یہ حدیث صحیح ہے الحمدللہ۔ مسند احمد میں بھی ہے، جلد 2 صفحہ 458۔ آگ پر پکی چیز سے وضو کرنا ابتدائی اسلام میں تھا اس کا حکم، لیکن بعد میں منسوخ ہو گیا، جیسا کہ اوپر متعدد احادیث گزری ہیں الحمدللہ۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث پر دراسہ کرتے ہوئے لکھا کہ یہ سند صحیح ہے، اس کے راوی بخاری مسلم کے راوی ہیں سوائے مسدد کے۔ مسدد بن مسرحد یہ صحیح بخاری کے رواة سے ہیں الحمدللہ، فہو علی شرطی۔ اس حدیث کے سارے راوی سابقہ گزر چکے ہیں، صرف الاغر نامی راوی پہلی بار آ رہے ہیں۔ الاغر ان کا نام سلمان ہے، اور ابو مسلم المدنی ان کی کنیت ہے۔ ابو مسلم کنیت ہے، المدنی نسبت ہے۔ کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو سعید خدری کے شاگرد ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام ابن حبان نے ان کو ثقات میں ذکر کیا ہے، اور امام مجلی اور امام بزار نے ان کو ثقہ کہا ہے والحمدللہ۔ سنن ابی داود حدیث 195۔ قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ابان عن یحییٰ یعنی بن ابی کثیر عن ابی سلمہ ان ابا سفیان بن سعید بن المغیرہ حدثہ انہ دخل علی ام حبیبہ فسقته قدحا من سبیق۔ ابو سفیان بن سعید بن مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی خالہ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ انہوں نے ان کو ستو کا ایک پیالہ پلایا، مہمان نوازی کی ستو کے پیالے سے۔ قدحن پیالہ، سویق ستو، یہ پینے چاہیے، یہ بڑی ہی مفید اور طاقتور غذا ہے۔ فدعا بماء فمضمض، تو انہوں نے یعنی ابو سفیان نے پانی مانگا اور کولی کی۔ انہوں نے پانی مانگا اور کولی کی، اللہ اکبر۔ قالت، تو سیدہ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا ابن اختی، اے میرے بانجے، الا توضؤ، کیا وضو نہیں کرو گے؟ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال توضؤ مما غیرت النار، بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس چیز کو آگ نے بدل دیا ہو اس سے وضو کرو۔ او قال، یا فرمایا، مما مست النار، کہ جس چیز کو آگ پہنچی ہو، آگ پر پکی ہو۔ امام ابو داود اس کے بعد لکھتے ہیں، قال ابو داود فی حدیث زہری یا ابن اخی، زہری کی روایت میں ہے یعنی بانجے کی بجائے بتیجے کا لفظ آیا ہے۔ یہ بھی حدیث صحیح ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، حدیث نمبر 180 ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ اس سند کے رجال ثقہ ہیں، بخاری مسلم کے رجال ہیں سوائے ابو سفیان کے۔ اللہ اکبر۔
ابو سفیان کو امام ابن حبان نے الثقات میں ذکر کیا ہے، لیکن یہ حدیث اپنی ماں قبل حدیث کے ساتھ مل کر یہ حدیث صحیح ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سارے باقی راوی سابقہ حدیث میں گزرے ہیں۔ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، انہوں نے اپنے خامد عبید اللہ بن جاحش کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ اللہ اکبر۔ ان کے خامد وہاں فوت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لمبی تفصیلات ہیں، تو باقی سارے راوی سابقہ حدیث میں گزر چکے ہیں۔ حدیث نمبر 196، اس پر امام ابو داود رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، باب الوضوء من اللبن۔ تو حدیث 194 اور 195 یہ دونوں منسوخ ہیں، یہ دونوں منسوخ ہیں۔ راجح بات یہی ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ سابقہ حدیث ناسخ ہیں، یہ منسوخ ہیں۔ حدیث 196، باب الوضوء من اللبن، دودھ پی کر وضو کرنے کا بیان۔ دودھ پیا ہے پھر وضو کرنا، اس کا بیان۔ قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم شرب لبنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، فدعا بماء، پانی منگوایا، فتمضمض، کلی کی، ثم قال، پھر فرمایا، ان له دسما، اس میں چکنائی ہوتی ہے، دودھ میں چکنائی ہے۔ الحمدللہ یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 211، صحیح مسلم حدیث نمبر 358۔ الحمدللہ۔ اس سے ثابت ہوا کہ چکنائی والی چیز کھا کر کولی کر لینی چاہیے۔ اس سے جو اگلی حدیث 197، اس میں اس سے بھی رخصت کا بیان ہے، یعنی اگر کلی نہ بھی کی جائے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث نمبر 197، باب رخصہ فی ذالک، اس سے کلی نہ کرنے کی رخصت کا بیان۔ قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه عن زيد بن الحباب عن مطيع بن راشد عن توبة العنبري انه سمع انس بن مالك سیدنا و محبوبنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شارب لبن، بے شک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، فلم یمزمز، آپ نے کولی نہیں کی، ولم یتوضا، نہ وضو کیا، وصلی، اور نماز پڑھی۔ الحمدللہ۔ قال زید کہتے ہیں، دلنی شعبہ علی ھذا الشیخ، شعبہ نے مجھے اس شیخ کی رہنمائی کی، اس شیخ سے مراد مطیع بن راشد ہیں، کہ میں اس سے ملوں اور حدیث حاصل کروں۔ اللہ اکبر۔ یہ سند حسن درجے کی ہے، سنن کبریٰ بہقی میں بھی ہے یہ حدیث، جلد 1 صفحہ 160، اور اس حدیث کو حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں حسن کہا ہے، فتح الباری جلد 1 صفحہ 313۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے 197 نمبر حدیث پر بات کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ سند حسن ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے سند میں توبہ بن ابی الاسد راوی پہلی بار ابو داود میں آئے ہیں۔ توبہ بن ابی الاسد کیسان العنبری ابو المورع البصری، یہ ان کا مکمل نام ہے۔ آپ کو امام بن معین، ابو حاتم رازی نے، اور ابراہیم بن محمد بن عرعرہ نے، اور امام نسائی نے ثقہ کہا ہے۔ آپ طاعون میں فوت ہوئے تھے 131 ہجری میں۔ الحمدللہ۔ باقی حدیث کا معنی واضح ہے، یہ دلیل ہے اس مسئلہ میں کہ چکنائی والی چیز پی کر کولی کرنا ضروری نہیں ہے، بندہ ویسے نماز پڑھ سکتا ہے، اگر کر لے تو بہتر ہے، تاکہ نماز کا خشوع و خضوع صحیح سلامت رہے۔